میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا صاحب جمال و یا سید بشر اردو پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مخصوص سی حاضری ہوگی، آپ کی توجہ ضروری ہے۔ یا صاحب جمال و یا سید بشر، تیرے نور سے فلک پہ ہے چمکتا قمر، واحد ہے نور حق مگر حق بات ہے یہی، ہے میم کے ہی اندر قیس قصہ مختصر، ہے میم کے ہی اندر قیس قصہ مختصر، کہ مختصر سی میں بات کہتا ہوں، دن ہو یا رات کہتا ہوں، میری زندگی ہے قیس وہی میں جب آقا کی نعت کہتا ہوں، میری زندگی ہے قیس وہی میں جب آقا کی نعت کہتا ہوں، نعت ہی عنوان ہے یہ ساری کائنات کا، نعت ہی منشا ہے کبریا کی ذات کا، نعت کبھی قیس ختم ہو نہیں سکتی، قرآن بھی خلاصہ ہے مصطفیٰ کی نعت کا، قرآن بھی خلاصہ ہے مصطفیٰ کی نعت کا، کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ وقاص بھائی کلام پیش کر رہا ہوں اپنے استاد محترم کا لکھا ہوا، اور بہت ہی غم کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن کا کلام پیش کر رہا ہوں اس شاعر کا کل صبح 10 بجے جنازہ ہے مامو کانچن میں۔ میرے استاد محترم ہے، اور اسی وجہ سے میں یہ آپ کی خدمت میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی حسینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، کہ میرے آقا و مولا کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، کہ کون سی زمین ان کے عاشقوں سے خالی ہے، کون سی زمین ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں۔ شعر دیکھیے گا کہ تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ظاہر تیرے میرے پینے میں، فرق ہے بہت ظاہر تیرے میرے پینے میں۔ اور جو خبر آپ کو دی ہے استاد محترم کے جنازے کے حوالے سے وقاص بھائی مقطع پیش کر رہا ہوں، اور جب میرے پاس یہ خبر پہنچی تو فوراً ہی یہ شعر میری زبان پر فوراً جاری ہوا۔ شعر دیکھیے وقاص بھائی کہ راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے، لیکن راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے، لیکن جانے کون سے سن میں جانے کس مہینے میں، جانے کون سے سن میں جانے کس مہینے میں۔ مہینہ دیکھیے، سن دیکھیے، راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے، لیکن جانے کون سے سن میں جانے کس مہینے میں۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی بندگی سے سرفراز فرمایا۔ مالک کائنات کا یہ بھی خاص لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جتنا مقام نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا ہے
اتنا مقام امتوں میں سرکار کی امت کا ہے۔ جبریل جیسے فرشتے یہ التجا کرتے ہیں کہ آقا روز محشر تیری امت کے قدموں کے نیچے میرے پر ہوں گے۔ یہ مقام ہے سرکار کی امت کا، آپ کے امتی ہونے کا، یہ اعزاز ہے ہمیں، اور اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا۔ عزیزان ذوالفقار، بہت ہی مشکور ہوں اپنے استاد محترم حافظ عبدالعزیز صاحب کا، جناب محترم ماسٹر میاں خان صاحب کا، وقاص بھائی کا۔ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی لیکن مجھے امید ہے کہ ٹائم پہ پہنچ گیا۔ ایک کلام مختصر سے، حاضری میں مختصر سے ٹائم میں اپنے استاد محترم کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وکیل بھائی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایک جملہ آپ احباب کو دے رہا ہوں، آپ احباب ذرا ایک نعرہ میرے ساتھ مل کے لگا لیجئے تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ سرکار کے عاشق بیٹھے ہیں، اور اس انداز میں نعرہ لگانا ہے کہ اس مسجد کے در و دیوار پورا سال گواہی دیں کہ یہاں پر ایک رات سرکار کے عاشق گزار کے گئے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے سرکار کے نام پہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق 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 فرید۔ یہ نعرہ میری رگ رگ میں بستا ہے کیونکہ نشائی اور چشتی فیض میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ حق فرید، دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے، جملہ دے رہا ہوں، حق فرید، حق فرید، کہ میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں، میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند ہمارا ساتھ دے دیجئے۔ جو گلدستہ ہم بنا رہے ہیں اس گلدستے میں اپنے حصے کا پھول لگا لیجئے تاکہ یہ گلدستہ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے نام کا پھول بھی اس گلدستے میں شامل ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ہمارا ساتھ دیجئے، آپ بنا خان بن جائیے، پڑھیے میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں، جگ ات جوڑ لے، میرے آقا جیا، میرے آقا جیا، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، میرے آقا جگ ات جوڑ نہیں۔ کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے، شاہ امم توجہ چاہتا ہوں، ایک دن جبریل سے کہنے لگے، شاہ امم تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامین کہنے لگا، اے نازلی حق کی قسم آفا کہاں، گردی دیم مہر بتاں ورزی دیم پسیار خوباں دی دیم، لیکن تو چیزیں دیگری کہ میرے آقا جیا کوئی اور نہیں، آقا جیا کوئی اور نہیں، میرے آقا۔ پورے زمانے میں چار جانب، پورے زمانے میں چار جانب ادار یکتا، تجھی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے، پر ایک تجھ سا تجھی کو دیکھا، میرے آقا جیا کوئی اور نہیں، میرے آقا دا جگ ات جوڑ لے۔ رویا شب ہجراں بہت اشک بہایا، اتنے میں مصور کو ذرا رحم جو آیا، وہ نقش کئی تصویروں کے میرے سامنے لایا، بولا کہ یہ یوسف ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ موسیٰ۔ میں نے کہا
ان میں سے کسی پر نہیں شیدا، جب سامنے لایا وہ شبیہ شہ بالا، بے ساختہ اس وقت زبان سے میری نکلا کہ میرے آقا دے جگ تے جوڑ نہیں، میرے آقا جے کوئی اور نہیں، میرے آقا دا جگ نور ان کا جلوہ جن ہے کونین کے چمن میں ہے، خود ہی شم محفل وہ اپنی انجمن میں خوشبو بسی ہوئی تھی جو آپ کے بدن میں، خوشبو بسی ہوئی تھی جو آپ کے بدن میں، اس کی مہک لہک ہے گلہائے ہر چمن میں، کہ نبیوں میں ان کا چہرہ ایسا چمک رہا ہے، نبیوں میں ان کا چہرہ ایسا چمک رہا ہے جیسے وہ چاند روشن تاروں کی انجمن میں، کہ میرے آقا جیا کوئی اور نہیں، میرے آقا جے کوئی اور نہیں، آخری الفاظ پیش کر رہا ہوں، کہہ دوں اجازت ہے، کہہ دوں کہ میری آنکھ نے کیا دیکھا ہے، ہر دیکھنے والی آنکھ سے جدا دیکھا ہے، ارے دیکھا تو بہت کچھ مگر اتنا ہے بس یاد کہ صورت میں محمد کی خدا دیکھا ہے، میرے آقا جے کوئی اور نہیں، میرے آقا دا جگ کہ نیا نظم کا ہر باز ہے، ہر باز میں انداز ہے، انداز میں ایک ناز ہے، اور ناز میں اعجاز ہے، اعجاز میں انگراز ہے، انگراز میں یہ ساز ہے، یہ ساز میں آواز ہے کہ میرے آقا جیا کوئی اور نہیں، میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں، میرے آقا دا جگ ہوتے جوڑ نہیں، نشانوں بے نشان اندر محمد ہی محمد ہیں، مکان و لا مکان اندر محمد ہی محمد ہیں، وہی اسم مسمہ ہے، وہی ہے صورت و معنی، نگاہ عارفہ اندر محمد ہی محمد ہیں، آخری قطع ہے کہ کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر رل نینا پائیاں ہٹیاں کچھ نین نینا دے سودے کرتے کچھ نین بھرند چٹیاں کچھ نین نینا نو زخمی کرتے کچھ نین کرندے پٹیاں غلام فریدہ لڑ نین ججامن غلام فریدہ لڑ نین ججامن اساں ہور کی کرنیاں گھٹیاں اساں ہور کی کرنیاں گھٹیاں